آج کی تازہ جو خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب، اس کے علاوہ مسلم سربراہان کے ساتھ فلسطین کے معاملے پر ملاقاتیں، اور ناظرین ڈاکٹر جمیل سابق سفیر ان کا تازہ صورتحال پر تبصرہ بھی ہم پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ ناظرین 2 امریکن پائلٹ گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کہا اور ان کی گرفتاری کیوں آئی، یہ بھی ہم آپ کو مناظر دکھائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے تو اس پر بات کرتے ہیں کہ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ جو ہے وہ انہوں نے کام شروع کیا کہ سیاسی طور پر باہم ملکوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، یہ سب 5 جو ممالک ہیں ناظرین، یہ چھائے رہے، اور اس میں بھی جو ہے طاقت جو تھی وہ امریکہ کے پاس تھی، اور جہاں بھی کہیں جنگ شروع ہو یا ختم ہو اس میں امریکہ کی ہی مرضی چلتی تھی۔ اور آج تک کی جو ہسٹری ہے ناظرین، جہاں کہیں بھی یہ نیتن یاہو جو ہے اس نے جن جن ممالک پر حملے کیے اس کے بیک گراؤنڈ میں امریکہ ہی تھا۔ اور اب جو تازہ فلسطین کی صورتحال ہے، جہاں نسل کشی جاری ہے اور جہاں جو ہے حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور وہاں جو ہے ناظرین اب کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ قریب ہے، مگر اس پر تھوڑی سی ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا شرائط و ضوابط اور کیا حالات ہیں، کس طرح جنگ بندی ہوگی۔ تو ناظرین، جو جنرل اسمبلی میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کیا تو اس میں دیگر انہوں نے گفتگو کے علاوہ جو فلسطین کے معاملے پر گفتگو کی، تو وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو 65,000 سے بھی زیادہ بچے، عورتیں، لوگ جن کو یعنی کہ آپ دیکھیں بھوک کے ساتھ اور ڈرون حملوں کے ساتھ ان کی ہلاکتیں کی گئیں، اور جینوسائیڈ یعنی کہ کیا جا رہا ہے، نسل کشی ہوتی رہی، اور تمام مسلم ممالک بے بسی سے یہ تماشا دیکھتے رہے، ان کی ایک نہیں چلی۔ اور اگر کچھ ممالک نے جو ہے قرارداد اگر پیش کی اقوام متحدہ میں، تو ناظرین اس کو ویٹو کرنے والا کون تھا؟ اب ناظرین ہم آ جاتے ہیں کہ یہ اب جو مسلم سربراہان کا اجلاس ہے، اس میں جو لوگ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو خبروں میں یہ چل رہا ہے کہ ٹرمپ نے بہت خوش ہوئے اور بڑی شاباش دی اور ان کے کاموں کو بڑا سراہا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کے کون سے کاموں کو سراہا کہ آج کی اس جدید دور میں جینوسائیڈ فلسطین میں ہوتا رہا، غزہ میں ہوتا رہا، جو لوگوں کی بھوک سے اور اسرائیل کے حملوں سے 65,000 سے زیادہ عورتیں، بچے اور تمام جو ناظرین جنگی قوانین ہیں اس کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ اب جو سربراہان ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، بہت خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے، اور ان کے ساتھ بڑا خبروں میں آ رہا ہے کہ بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے۔ اور حالت یہ ہے ناظرین کہ وہاں جو ہے اب کہا یہ جا رہا ہے، اور جنرل اسمبلی میں بھی انہوں نے کوئی یہ 65,000 جو لوگوں کی ہلاکتیں
ان کا کوئی ذکر تک نہیں کیا کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئیں ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، بلکہ وہاں بھی کیا ذکر کیا کہ جو اسرائیل کے فوجی ہیں، جو قید ہیں لوگ، ان کو بس رہا کرایا جائے، بس یہی ذکر اس کو تھا، یہی فکر لاحق تھی۔ اور اب بھی کہا گیا ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی افواج یہ کنٹرول سنبھالے، جو گند مارا ہے، جو ظلم و بربری ہے، جو گند کیا ہے وہاں، اس کو جو ہے وہ کون سنبھالے؟ مسلم امہ کی افواج مل کر سنبھالیں، اور اس میں جو ہے وہ حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے مزاحمت کی ہے، جو یہ لوگ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے ہیں اور اچھے بچوں کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان کو کہا کہ اب بھی آپ کردار ادا کریں اور جا کر کنٹرول سنبھالیں، اور اس میں جو ہے وہ جو حماس ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور محمود عباس جو ہیں، اب جو فلسطین کے صدر ہیں، ان کا جو بیان آیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، وہ بھی آیا کہ حماس کو چاہیے کہ وہ خود کو قطر کے جو حکومت ہے یا قطر کی سیکورٹی ہے ان کے حوالے کر دیا جائے، اور حوالے ہو جائیں اور حوالے کر دیں خود کو۔ یہ حالات ہے ناظرین، یہ پوزیشن ہے۔ اور ہمارے اب جو سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اب اس میں کیا لائحہ عمل طے کیا، کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا۔ یہ کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ بہت اچھی 50 منٹ تک گفتگو جاری رہی۔ اب یہ جو افواج ہے، اب یہ جو ہے یہ مسلم امہ پر مبنی افواج کیا قائم ہوگی، کتنی کتنی یہ افواج دیں گے، کیا وہاں فلسطین کا وہ کنٹرول سنبھالیں گے، اور پھر اس کی جو تعمیر نو ہوگی، یہ سارے سوالات اور یہ جو اعلامیہ اب آئے گا، اس میں سارے پتہ چلے گا کہ کیا اعلامیہ ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ حماس ہے وہ کیا کرتی ہے اس کا جواب بھی آئے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین 29 تاریخ تک جو ہے پھر یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی ملاقات ہوگی نیتن یاہو سے، پھر وہ آگے کیا ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جب یہ سربراہان کا اجلاس ختم ہوا تو کہیں وہ ملاقات ان کی بات چیت غیر رسمی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے ایک ملاقات بھی طے پائی ہے جو 26 تاریخ کو شاید ملاقات طے پائی ہے، اور یہ ملاقات ہوگی، اور اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی متوقع ہے کہ ملاقات ہوگی، اور اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے یہ بھی آنے والے دنوں پر جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ تازہ ترین جو ناظرین حالات ہیں، اور یہ تازہ ترین یہ جو ہے یہ ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور کیا حالات اور کیا مسلم امہ کا اس میں کردار ہوگا، اور یہ آئندہ کے لیے پوری تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان ممالک جو تھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اور سابقہ ادوار میں جو کچھ غزہ میں ہوتا رہا اور مسلم امہ جو ہے وہ کیا کرتی رہی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں کیا جہاں فلسطین کے اندر جب ظلم و بربریت اور بمباری ہو رہی تھی اور جینوسائیڈ ہو رہا تھا، جو نسل کشی جاری تھی، تو اس وقت کوئی ممالک وہاں امداد پہنچانے سے قاصر رہا، اور اب جب یہ افواج پہنچے گی تو وہ جو افواج ہے وہ ان لوگوں کا کس طرح سامنا کر پائے گی کہ جب وہ سوال کریں گے کہ اب تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے سے یا اسرائیل کے کہنے سے آپ لوگ پہنچے ہیں، اور پہلے آپ ساری مسلم امہ کی افواج کہاں تھی؟ تو اس سوال کا جواب کیا مسلمانوں کی جو افواج وہاں پہنچے گی تو وہ جواب دے پائے گی؟ یہ سوال ہے ناظرین ایک بہت بڑا کہ ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آنے والے دنوں میں
पता चलेगा कि क्या जंग बंदी हो पाती है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ ये मुलाकातें हो रही हैं, मुस्लिम सरबराहों के साथ मुलाकातें जारी हैं, और वहाँ नाजरीन एक पूरी ब्रिगेड और साथ लगा दी गई है कि तकरीबन नाजरीन 95% तबाही उतर चुकी है गजा में, और मलिया मेट कर दिया गया। और वहाँ और तेजी कर दी गई है कि जब तक ये जंग बंदी होती है तो मजीद तमाम इलाकों पर कब्जा कायम कर लिया जाए, और जो बचे खुची हैं सब वो तबाही उतार दी जाए। तो और नाजरीन इसी जो ताज़ा सूरत हाल है इस पर जो है वो डॉक्टर जमील साबका सफ़ीर हैं, इस ताज़ा सूरत हाल पर उन्होंने क्या तबसरा किया वो भी ज़रा आप सुन लें। तो देखें टेक अवे इसमें क्या है। आपने बाकी चीदा पॉइंट्स तो बता दिए, मैं भी बड़े क्लोजली हम सारे ही मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ी कलीदी किस्म की एक स्पीच थी। तो इसमें टेक अवे ये मालूम होता है कि 29 तारीख को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में मिलेंगे ट्रंप से, उस वक्त तक जो उनका मकसद है वो हासिल कर लेंगे। मतलब वो नीस्त नाबूद जो उन्होंने करना था आखिरी मरहले में है, गाजा को नीस्त नाबूद करने में और हमास को एलिमिनेट करने में। बस लगता यही है कि हमारी नजरों के सामने उन चीखों और पुकारों और उन आहों और सिसकियों, बच्चों के, बूढ़ों के और औरतों के, वो दुनिया पूरी देखती रही। और आज तो यहाँ तक भी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो ममालिक जो इसको इजराइल को रिकग्नाइज कर रहे हैं, पहले तो कल उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ नुमाइश से ज्यादा कुछ नहीं इसकी अहमियत, और आज उन्होंने कह दिया जो इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं वो दर हकीकत हमास को दवाम बख्श रहे हैं। और फिर उन्होंने वार्निंग भी दे दी कि 38 के 38 आप डेड बॉडीज भी रिलीज करें और तमाम आप हॉस्टेजेस को छोड़ दें अनकंडीशनली। हालांकि ये अमेरिका ही था जिसने कि 3 फेज की सीज फायर को अप्रूव किया जो कि 2 हफ्ते तक चला, और उसके बाद फिर इजराइल ने उसको मिट्टी में मिला दिया। तो ये एक तो टेक अवे ये है कि गाजा गया, और वो जो रेवेरिया ऑफ मिडल ईस्ट का सिलसिला है वो या तो वो हो जाएगा या आज 2:30 बजे जो वाशिंगटन टाइम के मुताबिक जब मिलेंगे सरबराहान अरब के, और उसमें दूसरी मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल होगा उसमें, जो कि उसमें काफी चीजें ऐसी डिस्कस हो जाएंगी कि अब वहाँ कंट्रोल किसका होगा। महमूद अब्बास के एक कल बयान में जो उन्होंने एड्रेस किया कल, तो उसमें वीडियो लिंक पर, तो उसमें उन्होंने इंदिया दे दिया कि हमास को चाहिए कि वो हथियार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सामने डाल दे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बेचारी क्या है अथॉरिटी, वो दरअसल इजराइल अथॉरिटी है, तो उसके सामने हथियार डाल दें। तो अभी देखिए आने वाले ये 6 दिन बहुत ही अहम है, 29 तारीख तक ये फिनिशिंग स्टेज पे आ जाएगा, और आज महसूस होता है कि वो फैसला हो जाएगा कि गजा में इसके बाद, हमास के बाद, और ये जो इस वक्त वो टैंक मजीद बढ़ते जा रहे हैं, और आज एक और बटालियन उन्होंने लगा दिया है इस जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग के लिए, ताकि पूरा मुकम्मल कब्जा हो जाए। 67 में किया, 48 में किया, और 29 से पहले बाकी भी फलस्तीन का वही हाल होगा जो से पहले। तो ये तो बात एक टेक अवे ये है। दूसरा टेक अवे ये है कि ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है मेरे तजिए के मुताबिक। और तो ये नाजरीन आपने तबसरा सुना, उन्होंने क्या कहा, फैसला आपके पास है। और नाजरीन और उसके अलावा नाजरीन 2 अमेरिकन पायलट गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने क्या कहा और उनकी गिरफ्तारी क्यों आई, ये भी हम आपको मनाजर दिखाएंगे। You're complicit in a genocide! You're complicit in a genocide! Eddie, there's a genocide! Eddie, there's a genocide! Come on, Eddie! There's a genocide! You are complicit in genocide of the Palestinian people! You are complicit! Come on, Eddie! Eddie, help us! Eddie, help us save them! Come on, Eddie! The Israeli terrorists are committing a genocide, and the U.S. Congress and Senate are complicit in funding the bombs that are forcing children to be slaughtered and massacred.
Shame on this government. The United States of America is complicit in genocide. The Israeli terrorists are starving children. The Israeli terrorists are starving children. They are massacring children. If they'll arrest Stop the veterans, they'll bombs. arrest you. Stop the bombs! 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 ये हैं नाजरीन अफसोसनाक खबरें, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं।